الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا ان کے پاس آئے، ان کے پاس گھر میں تشریف لائے، دخل داخل ہوئے، علیہا ان پر یعنی ان کے پاس گھر میں تشریف لائے، وعندہا اور ان کے پاس یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین عفیفہ کائنات، ان کے پاس امرأۃ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ہذہ یہ کون عورت ہیں؟ قالت وہ فرمانے لگیں، ہذہ فلانۃ یہ وہی فلاں عورت ہے، تذکر من صلاتها تذکر وہ ذکر کیا کرتی تھیں، یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اکثر ذکر کیا کرتی تھیں، من صلاتها من سے صلاتها اس کی نماز سے، یعنی اس کی نماز کے متعلق وہ بہت عابدہ زاہدہ عورت تھی، بہت زیادہ نماز پڑھا کرتی تھی، تو وہ اکثر جو ہے وہ اس کا ذکر کیا کرتی تھیں کہ وہ فلاں عورت جو ہے نا وہ بہت زیادہ عبادت کرتی ہے۔ قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، مہ ٹھہرو، علیکم تم پر ہے، یعنی تم پر ضروری ہے یا تمہیں وہ کرنا چاہیے کیا، بیما وہ جو تطیقون تم طاقت رکھتے ہو، یعنی تم پر وہی لازم ہے جس کی تم میں طاقت ہے، اتنا ہی کیا کرو، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجا آوری جو ہے وہ لانی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جو طاقت اور وسعت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تکلیف بھی نہیں دیتے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ فرائض کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں جن کو کرنا ضروری ہے وہ تو کرنے ضروری ہیں، ان سے کوئی شخص یہ کہہ کے جو ہے وہ جان نہیں چھڑوا سکتا کہ چونکہ میرے میں یہ کرنے کی طاقت نہیں ہے یا میں یہ کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، میں بہت مصروف ہوں، یا دوسرے جس طرح کے غیر شرعی قسم کے جو آزار ہیں، جو عذر ہیں، ان کے ذریعے سے اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹرا جو ہے وہ نمازیں پڑھا کرتی تھی، نفل پڑھا کرتی تھی، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، تم پر لازم ہے اتنا ہی کرنا، بما تطیقون جس کی تم طاقت رکھتے ہو، فواللہ پس اللہ کی قسم، لا یمل اللہ لا یمل نہیں اکتاتا، اللہ تعالی یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اجر و ثواب دینے سے جو ہے وہ اس کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہے، حتی تملو یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے، یعنی تم جو ہے وہ اتنی زیادہ عبادت اس کو برقرار نہیں رکھ سکو گے، اس پر دوام نہیں کر سکو گے اور تم اس کو چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ کرو چاہے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ جس کو آپ کر سکو۔ اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ وَكَانَ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں، وَكَانَ احب الدین اور تھا احب الدین دین میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ، عمل الیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی آپ کو سب سے پسندیدہ عمل دین میں کیا لگتا تھا، ما داوم جس پر دوام کرے، جس پر ہمیشگی کرے، صاحبہ اس کا صاحب، اس کا ساتھی، یعنی اس عمل کا ساتھی، اس عمل کو کرنے والا وہ مراد ہے، یعنی جو عمل کرنے والا شخص ہے وہ جس کام پر ہمیشگی اختیار کرے، علیہ جس پر، وہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا اور سب سے زیادہ پسند تھا، بجائے اس کے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری اور نیکی کے کاموں میں لگ جائے، اور پھر یہ ہے کہ چند ہی ہفتوں یا دنوں یا مہینوں کے بعد جو ہے وہ اس سے بالکل اکتا جائے اور بالکل چھوڑ دے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اتنا کرنا چاہیے جتنی انسان میں کرنے کی طاقت ہو اور جس پر انسان جو ہے وہ دوام اختیار کر سکے۔
تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت جو ہے اس میں افراد تفریط نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میانہ روی کا جو راستہ ہے، جو درمیان کا راستہ ہے، وہی بہتر ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اور آگے مشکل الفاظ کی تشریح فرما رہے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، کہہ رہے ہیں وَمَہ، اور مہ جو ہے یہ کلمۃ نہی و زجر، یہ منع کرنے کا، و زجر اور سرزنش کرنا، ڈانٹنا، اس کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ٹھہرو، ایسا مت کرو۔ وَمَعْنَا لا یمل اللہ، اور لا یمل اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاہٹ کا شکار ہوتا، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا یقطع ثوابہ، لا یقطع، نہیں وہ قطع کرتا، نہیں وہ روکتا، ثوابہ، اپنا ثواب، یعنی جب انسان کوئی اللہ کے لیے نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جس انعام کا اور جس اجر کا وہ مستحق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انعام اور اجر کو جو ہے وہ روکتے نہیں ہیں، اس کو منقطع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ لا یمل اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا ہے۔ لا یقطع ثوابہ عنکم، تم سے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیتے ہوئے اس کو، ثواب کو نہیں روکیں گے تم سے۔ وجزاء اعمالکم، اور تمہارے اعمال کی جزا کو نہیں روکیں گے۔ ویعاملکم، اور اللہ تعالیٰ تم سے معاملہ کرے گا، معاملۃ المالی، معاملۃ المالی، اکتا جانے والے کے معاملے کی طرح کا معاملہ، مالی، اکتانے والا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ تملو، تم اکتا جاؤ، فتترکو، پھر تم چھوڑ دو اس عمل کو، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ مراد ہے لا یمل اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اکتاہٹ نہیں پہنچتی۔ فینبغی، اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ فینبغی، تو چاہیے، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہیں ایسا کرنا چاہیے، ان تأخذوا، کہ تم پکڑو، ما تطیقون الدوام، یعنی تم وہ کرو، پکڑنے سے مراد کیا ہے کہ تم وہ عمل کرو، ما تطیقون الدوام، جس پر تطیقون، تم طاقت رکھتے ہو، الدوام، ہمیشگی کرنے کی، علیہ، اس پر، یعنی جس پر تم ہمیشگی اختیار کرنے کی طاقت رکھتے ہو، وہ معاملہ جو ہے وہ ویسے کیا کرو، ٹھیک ہے، اتنی نیکی کرو۔ لیدوم ثوابہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ہے اس کی طرف سے، جو اس کا بدلہ ہے، اچھا جو انعام ہے اس کا، وہ بھی ہمیشہ رہے۔ لیدوم، تاکہ ہمیشہ رہے، ثوابہ، اللہ تعالیٰ کا ثواب، لکم، تمہارے لیے، وفضلہ، اور اس کا فضل بھی، علیکم، تم پر، یعنی اس کا فضل بھی پھر تم پر ہمیشہ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ معنی ہے لا یمل اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔